يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواہ البخاری۔ تمام طرح کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کے فضل و کرم سے ہم اور آپ اس دینی مجلس میں جمع ہیں، آپ کے سامنے دین کی کچھ باتیں کرنے، کہنے، سننے اور سمجھنے کا یہ موقع ملا ہے۔ آج مجھے آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ موضوع ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے۔ ہر آدمی دنیا میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان مانتا ہے، اس کا یہ دعویٰ ضرور ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کوئی بھی آدمی یہ کہتے ہوئے آپ کو نہیں ملے گا کہ مجھے نبی سے محبت نہیں ہے۔ لیکن کیا محبت کرنے کے لیے صرف دعویٰ کافی ہے؟ زبان سے اگر ہم کہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا یہ دعویٰ کیا صرف کافی ہو جائے گا؟ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا دعویٰ کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو کر کے دکھا دینا۔ تو اگر صرف محبت کے دعوے کی بات کریں تو دعویٰ تو نبی کے زمانے میں بہت سارے لوگ کیا کرتے تھے نبی کے ماننے کا، لیکن جب نبی کی ماننے کی بات آتی تھی تو وہ اپنے اس دعوے سے مکر جاتے تھے۔ یعنی آپ سینٹرل آئیڈیا اور خلاصہ یہ سمجھیں کہ ہمیں
نبی کی ماننا ہے، صرف نبی کو ماننا یہ کافی نہیں ہے۔ اور آپ اگر صحیح بخاری کی حدیث کو اٹھا کر کے دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ محبت ہمیں نبی سے کتنی شدت کی ہونی چاہیے۔ پہلے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ بات کلیئر ہو جائے۔ ہماری اور آپ کی محبت جو نبی سے ہو تو وہ محبت پانی میں، جیسے یہ آپ کے سامنے کانچ کے گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، آپ اسی کو مثال میں لے لیجئے، سامنے آپ کے ہے۔ اس میں آپ اگر کوئی شیشہ لے کر کے ڈالیں، کانچ کی گولی ہو یا کوئی پتھر لا کر کے ڈالیں گے 2 4 10 منٹ جتنی دیر آپ اس میں رکھنا چاہیں رکھیں، اور آپ جب نکالیں گے تو اس پانی میں وہ مکس نہیں ہوگا، گھولے گا نہیں اس میں، آپ آسانی کے ساتھ جیسے ڈالے رہیں گے ویسے نکال لیں گے۔ یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ کانچ کی کوئی گولی ہے یا کوئی پتھر ہے تو آپ اس میں ڈالیں گے، نکال لیں گے، گیا تو ہے اس میں لیکن اس میں مکس نہیں ہوگا، اس میں وہ ملے گا نہیں پوری طریقے سے۔ تو ہمیں نبی سے محبت یہ گلاس کے پانی کے اندر وہ کانچ کی گولی یا پتھر کی طرح نہیں ہونی چاہیے، پھر کیسی ہونی چاہیے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ اسی کانچ کے گلاس میں آپ اتنا سا کلر لے کر کے آئے، رنگ کسی بھی ٹائپ کا، وہ رنگ آپ لا کر کے اس گلاس میں ڈال دیں اور 10 منٹ کے بعد آپ اس رنگ کو اس گلاس سے نکالنا چاہیں تو نکل جائے گا؟ بالکل نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کلر اس پانی کے اندر مکمل مکس ہو گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رنگ ایک بار اگر پانی کے اندر چلا جائے، مکس ہو جائے، مل جائے تو کبھی اس کلر کو، اس رنگ کو پانی سے جدا اور الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس آپ یہی مثال سمجھ لیں، ہمارے دل میں ایک بار اگر نبی کی محبت آ جائے، بیٹھ جائے تو پوری زندگی وہ محبت کبھی نکلنے نہ پائے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ نبی سے ہماری محبت ویسے ہونی چاہیے جیسے پانی کے اندر وہ کلر اور وہ رنگ جا کر کے مکس ہو جاتا ہے، اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کیا آج ہماری محبت نبی سے ویسی ہے؟ محبت کے دعوے تو ہمارے ہیں لیکن محبت کیسی ہونی چاہیے اور کس حد تک ہونی چاہیے؟ آئیے صحیح بخاری کی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو اسلام کے اندر کتنا بھی داخل سمجھتا ہو، اسلام کے ایک ایک حکم کے اوپر کتنا بھی وہ عمل کرنے والا کیوں نہ ہو۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس آدمی کے نزدیک کتنا محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ، اس کے باپ سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، وولدہ، اس کی اولاد سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں، پیارا نہ بن جاؤں، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا آج واقعی سارے مسلمان جو نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی محبت ہے اس طریقے سے؟ غور کیجئے گا، آج کل محبت کے دعوے تو ہیں کہ ہم نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، نہ جانے کون کون سے نعرے۔ ابھی آپ کو آج محرم کی 10 تاریخ ہے نا، ابھی 2 دن کے بعد 12 ربیع الاول کو آپ دیکھ لینا، وہ ان کی محبت کھل کر کے سامنے آ جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان المحب لمن يحب يطيعه، اگر کوئی محبت کرنے والا کسی سے محبت کیا کرتا ہے، کیسے مانا جائے کہ اس کی محبت اس کے آدمی کے دل میں موجود ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی ایک پیمانہ بتا دیا، اس سے آپ ناپ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں اس کو۔ ان المحب لمن يحب يطيعه، جو آدمی کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری بھی کیا کرتا ہے۔ آپ 12 ربیع الاول کو دیکھ لینا، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اپنے آپ کو محبت رسول کے شیدائی بھی مانیں گے، نعرے بھی لگائیں گے، لیکن اسی جوش خروش میں ان کی ظہر کی نماز بھی چھوٹے گی، عصر کی نماز بھی چھوٹے گی، مغرب بھی، عشاء بھی، ساری نماز ان کی غائب ہو جائے گی، لیکن دعویٰ رہے گا کہ ہم ہیں سب سے زیادہ محبت رسول کے دعوے دار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، ایک بار اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہے تھے، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا چلتے چلتے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے دنیا میں تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری جان سے زیادہ محبوب آپ نہیں ہیں، بس میں اپنی جان کو چھوڑ کے باقی تمام چیزوں سے زیادہ آپ ہی سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر،
ابھی تک تو سچا مومن نہیں ہے، جب تک میں تیرے نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اس وقت تک تو مومن نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے سنا، کیا اپنی جان سے زیادہ محبوب مانو تب میں جا کر کے سچا مومن؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا اور محبوب سمجھتا ہوں، میرے نزدیک آپ میری جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب تم جا کر کے پکے مومن ہوئے جب تم مجھے اپنے جان سے زیادہ قریبی ماننے لگے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور صحابہ کو آپ دیکھ لیں، ایک بار ایک صحابی رسول تھے، طبرانی کی روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی جو میں نے پیش کی، اب طبرانی کی روایت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں جب اپنے گھر میں موجود رہتا ہوں میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، میری جتنی بھی اولادیں ساری چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کیا کرتا ہوں، میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی محبوب ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ کو پیارا سمجھتا ہوں، لیکن جب میں کبھی کبھی اپنے گھر پہ ہوا کرتا ہوں کافی وقت گزر جاتا ہے، آپ کا دیدار نہیں ہوتا ہے، آپ کے چہرے کو دیکھتا نہیں تو بےتاب ہو جاتا ہوں، پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، تب مجھے جا کر کے سکون مل جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں ایسے انتظار میں رہتا ہوں اور کبھی کبھی مجھے اپنی موت کی بھی یاد آ جاتی ہے، ایک دن میں مر کر کے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اے اللہ کے نبی آپ بھی جب دنیا سے جائیں گے آپ تو جنت کے اندر چلے جائیں گے، اور جنت میں ہی نہیں جائیں گے بلکہ بڑے بڑے انبیاء کے ساتھ آپ کا مقام الگ ہوگا، آپ کا رتبہ الگ ہوگا، آپ تو سب سے اونچے مقام پہ چلے جائیں گے، اونچے درجے میں چلے جائیں گے۔ اگر میں بھی جنت میں گیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ سے ملاقات نہ ہو سکی تو میں آپ کو دیکھوں گا کیسے۔ یہ اس صحابی کو ٹینشن ہے اس بات کا کہ آپ کو دیکھوں گا کیسے وہاں پہ۔ اللہ کے نبی نے یہ جواب سنا، آپ کچھ بولتے نہیں ہیں کیونکہ میرا نبی تو اپنی زبان سے کوئی چیز بولتا بھی نہیں تھا جب تک اللہ رب العالمین کو یہ چیز بولنے کا حکم نہ دے دے۔ میرے نبی خاموش ہیں۔ حضرت جبرائیل امین قرآن مجید کی آیت کریمہ کو لے کر کے نازل ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، بے شک جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ رب العالمین کی بات کو مانیں گے، رسول کی اطاعت کیا کریں گے۔ دیکھیے آپ جوڑ رہے ہیں اس چیز کو، کیا ہو رہا ہے یہاں محبت کی بات چل رہی ہے، لیکن صرف محبت کافی نہیں، جب محبت آئی تو اطاعت شامل ہو گئی۔ آپ محبت کرتے ہوں گے اپنی جگہ، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، اولئک مع الذین، یہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے، وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور اس طریقے سے معزز لوگوں کے ساتھ جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے محبت کو اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یعنی آپ کی محبت اسی وقت سچی مانی جائے گی جب آپ ان کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ اور قربان جائیے صحابہ پہ، اللہ اکبر، وہ صحابہ بھی کیا عجیب چیز ہوا کرتے تھے۔ ایک بار ایک آدمی تھے، سونے کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہنا ہوا تھا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ سونے کی انگوٹھی حرام ہے، وہ تو معلوم ہوتے ہوئے سب کو معلوم چلا دھیرے دھیرے، پہلے کسی کو کوئی حکم نہیں معلوم ہوتا، پہن کے رکھے تھے سونے کی انگوٹھی۔ اللہ کے نبی نے اس کو دیکھ لیا، آپ نے ان کی انگلی سے نکال کر کے اس کو زمین پہ پھینک دیا، اور اللہ کے نبی کچھ باتیں آپ نصیحت کر کے چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی چلے گئے تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ ارے انگوٹھی اٹھا لو، تم نہیں پہنو گے، کم سے کم گھر پہ لے کے جاؤ گے، کسی عورت کے کام آ جائے گا، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس آدمی نے جواب دیا تھا لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم میں اس چیز کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لا آخذہ ابدا، میں اس چیز کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی چھوؤں گا بھی نہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھ کر کے زمین پہ پھینک دیا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ تھے، ہمیں محبت ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے۔ اور کچھ تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں، محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ اگر کہیں کہ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو کہہ دیا بات ختم ہو گئی؟ بھئی آپ کو ان کی فرما برداری کرنی پڑے گی، آپ کو ان کی دیکھ ریکھ کرنی پڑے گی، ساری ذمہ داری آپ کو نبھانی پڑے گی، تب مانا جائے گا، تب آپ کو سوسائٹی والے کہیں گے کہ ہاں تم واقعی اپنے باپ سے محبت کرتے ہو۔ تو ہم اگر کہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ کام ہم کو پورا کر کے دکھانا پڑے گا، تب مانا جائے گا۔ بہت ساری چیزیں اس میں ہیں۔ اللہ کے نبی کے اسوہ کے اوپر عمل کرنا یہ بھی اس محبت کا ایک تقاضا ہے، یعنی آپ کا جو بلند اخلاق تھا، آپ ہمارے لیے ایک معیار بنا کر کے دنیا میں بھیجے گئے تھے، اس معیار کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید اٹھا لیں، سورہ احزاب کے اندر اللہ فرماتا ہے
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے نبی کی زندگی میں، رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اگر تمہیں کسی بھی آدمی کو آئیڈیل بنانا ہے، کسی کو تم نمونہ بنانا چاہتے تو اللہ نے تمہیں خود ہی بتا دیا ہے، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں موجود ہے۔ آج نہ جانے لوگ کس کس کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنا رہے ہیں، کبھی یہ فیشن آیا تو ان کے چکر میں پڑ کے ایسی، کبھی وہ ہوا تو کبھی یہ ڈریس بدلا، کبھی یہ سارے لوگوں کا اپنا خود ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کو کیا راہ دکھائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ احزاب کے اندر میرے پیارے ساتھیوں کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اگر آئیڈیل بنانا ہی ہے تو بناؤ ایسے کو جس کو اللہ رب العالمین نے خود نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور آپ کے بارے میں 29ویں پارے میں سورہ قلم اللہ رب العالمین آپ کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے۔ دیکھیے آپ نبی کے اخلاق کے مطابق عمل کیسے کریں گے جب آپ کو اس کے بارے میں پتا ہو۔ آپ کے اخلاق کو اللہ رب العالمین نے کتنا بلند کیا ہے اس کو قرآن میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نون والقلم، یہ نون، یہ اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں، دیوانے نہیں ہیں۔ یعنی یہ جو مکہ والے آپ کو پاگل اور مجنون کہا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں صفائی پیش کرتا ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی نعمت سے پاگل نہیں، دیوانے نہیں، مجنون نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور اے میرے نبی آپ کے لیے تو نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے، یعنی آپ کو ایسا بدلہ دیا جائے گا کہ وہ پھر کبھی بھی ختم ہی نہ ہوگا۔ اور آگے اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے۔ دیکھیے اللہ جس کے اخلاق کی گواہی دے دے ہمیں اس کے اخلاق کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی، اے میرے رسول آپ تو اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا اخلاق دے کر کے رکھا کہ دشمن بھی آپ کے اخلاق کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ، یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں جب وحی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کتاب بدء الوحی کے الفاظ ہیں، جب وہی نازل ہوتی ہے قرآن مجید کی شروعاتی آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے نبی گھبرائے ہوئے تھے، بڑے پریشان تھے۔ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہہ رہے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ تب حضرت خدیجہ نے آپ کے اخلاق کا واسطہ دے کر کے کہا تھا آپ کو، نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ کلا ابشر، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے بشارت ہے، واللہ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اب کیوں نہیں رسوا کر سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ ریزن بتا رہے، اس ریزن کو ذرا سنیے اور اپنے اندر اس کو بٹھانے کی ضرورت ہے۔ واللہ انک لتصل الرحم، اللہ کی قسم آپ تو صلہ رحمی کیا کرتے ہیں، یعنی سارے رشتہ داروں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کیا کرتے ہیں، آپ کبھی غلط ویوہار نہیں کیا کرتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ کی زبان جب بھی کھلتی ہے تو آپ سچی باتیں کیا کرتے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم بھی اسی نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں، آج ہم بھی اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ آئیے ذرا اپنے اندر غور کرتے ہیں کہ کیا ہماری زبان جب کھلتی ہے تو سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں؟ وتصدق الحدیث، اللہ کے نبی آپ تو سچی باتیں بولا کرتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، اے اللہ کے نبی آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھایا کرتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیا کرتے ہیں، یہ ہمارے نبی کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ حضرت خدیجہ حوالہ دے رہی ہے، آپ کے اندر اتنی زیادہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، بھلا اللہ آپ کو ذلیل اور رسوا کیسے کرے گا؟ ہم ذرا غور کریں کہ کیا ہم بھی دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں یا دوسروں کے لیے خود بوجھ بن جاتے ہیں؟ فیصلہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اے اللہ کے نبی آپ تو بے سہاروں کا سہارا بنا کرتے ہیں، دوسروں کو کما کر کے کھلایا کرتے ہیں، اور آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ دوسروں کی کمائی زبردستی ہڑپ کر کے کھایا کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان کا فرق ہمارے اور نبی کے اخلاق میں ہے، لیکن ہیں ہم سب سے سچے محبت رسول کے دعوے دار۔
وَتُقْرِ الضَّيْفَ، اے اللہ کے نبی آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے ہیں، کوئی بھی مہمان آپ کے پاس آ جائے آپ خود نہیں کھاتے، دوسروں کو کھلا دیا کرتے ہیں۔ اور چھٹی چیز اللہ کے نبی کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق والے کی طرفداری کیا کرتے ہیں، حق کا معاملہ ہو تو آپ اسی کے حق میں بولتے ہیں چاہے کوئی بھی ناراض ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ میں بتا رہے ہیں۔ کیا واقعی ہم نبی کے ان سارے اخلاق کو اپنے اندر پاتے ہیں؟ اگر ہم ذرا گریبان میں اپنے جھانک کر کے دیکھیں گے نا تو کوسوں دور نظر آتے ہیں ان سارے اخلاق سے۔ یہ تو حضرت خدیجہ کی گواہی ہو گئی۔ آئیے قرآن اٹھا کر کے اور دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نبی کے دل کی نرمی کے بارے میں بتا رہا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے نبی آپ اللہ رب العالمین کی رحمت کی وجہ سے ان سارے لوگوں کے لیے نرم دل ہیں، نرمی کیا کرتے ہیں۔ اب ذرا اس الفاظ کی باریکی پہ آپ غور کیجیے گا۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ رحمتن یہاں پہ نکرہ ہے، یہ عربی زبان کی اصطلاح ہے نکرہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب رحمتن یعنی نکرہ کا استعمال کیا جائے تو وہ کسی چیز کی قلت پہ دلالت کرتی ہے، کسی چیز کے کم ہونے اور تھوڑے ہونے پہ دلالت کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی جو تھوڑی سی معمولی سی رحمت آپ کو ملی ہے، لِنْتَ لَهُمْ، اسی تھوڑی سی رحمت کی وجہ سے آپ اپنے تمام لوگوں کے ساتھ نرمی کیا کرتے ہیں، نرم دل ہیں۔ غور کیجیے، علماء نے اس کے بارے میں تشریح کر کے بتایا ہے۔ جب نبی کو اللہ رب العالمین کی، غور کیجئے بہت پوائنٹ کی بات بتانے جا رہا ہوں، اور یہاں سے ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے اور زیادہ امید لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی تھوڑی سی رحمت آپ کو ملی ہے، زیادہ رحمت نہیں۔ غور کیجئے گا، نبی کو بھی زیادہ نہیں، اللہ نے بس اپنی رحمت میں تھوڑی سی رحمت دی ہے۔ اور اسی تھوڑی سی رحمت کا عالم یہ ہے کہ آپ تو تمام کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیج دیے گئے ہیں۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی ہم نے تو آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یعنی ہمارے نبی کو اللہ کی وہ تھوڑی سی رحمت ملی، اس تھوڑی سی رحمت کو پا کر اتنے زیادہ رحم دل ہو گئے، اتنے زیادہ نرم دل نظر آتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت قرار دے دیا۔ یہاں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہمارے نبی اللہ کی تھوڑی سی رحمت کو پانے کے بعد سب سے زیادہ نرم دل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت کریمہ سے میں آپ کے سامنے استدلال کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے، اس پیغام کو لے کر کے جائیے اور آئیے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ آج تو مسلمان بہت جلدی اللہ رب العالمین سے مایوس ہو کر کے جا رہا ہے۔ یہاں پہ علماء نے بتایا ہے کہ جب تھوڑی سی رحمت اللہ کے پاس سے ملی ہے اور ساری کی ساری رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، یعنی سمندر پوری کی پوری ہے، تھوڑے سے قطرے ایک آدمی کو دیا جائے، باقی جو بچ جائے وہ سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ یعنی رحمت میں سے یہ تھوڑا سا نکالو، ایک قطرہ پانی جو بچ جائے وہ سمجھو پوری رحمت اللہ کے پاس، جو اس قطرے میں آ جائے وہ ایک رحمت اللہ نے دے دیا بس۔ اب غور کرو، ایک قطرہ پا کر کے اگر اے نبی آپ پوری دنیا کے لیے رحمت ہو سکتے ہیں تو بتاؤ کہ میرے پاس جب پوری رحمت کا بھنڈار ہے تو میں اپنے بندوں کے لیے کتنا رحمت والا ہوں، کتنا مہربان ہو سکتا ہوں۔ ذرا غور کرو اس آیت کریمہ کی باریکی کے اوپر۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی اتباع بھی کی جائے، رسول کی پیروی کی جائے۔ جب تک رسول کی پیروی نہیں کریں گے ہم کبھی رسول سے محبت کے سچے دعویدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین قرآن میں اس کا ذکر کرتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 59 کے اندر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، یہاں پہ اللہ رب العالمین اپنی اطاعت کا اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تین لوگوں کا یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا۔ سب سے پہلی اپنی اطاعت، یعنی سب سے پہلی اطاعت اللہ کی، اور دوسری پوزیشن جناب محمد رسول اللہ کی، اور تیسری اگر تمہارے کوئی حاکم ہے، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی امیر تم پر بن کے آیا ہے تو اس کی بھی تمہیں دیکھ ریکھ کرنی ہے، اس کی بات کو بھی تمہیں ماننی پڑے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اور شیئن کہا یہاں پہ نکرہ استعمال کیا، پھر وہی بات آ گئی،
نکرہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ چاہے وہ اختلاف کسی چھوٹے معاملے میں ہو یا وہ اختلاف کسی بہت بڑے معاملے میں ہو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو تم اپنے جھگڑے کو اپنے اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دیا کرو. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور اس چیز کو اللہ رب العالمین نے ایمان سے جوڑ کے رکھا ہے. یعنی اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے, قیامت کے دن پر ایمان ہے, تو سارے کے سارے اختلافی مسائل کو تم اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دیا کرو. یعنی اگر ہے ایمان تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہی پڑے گا. اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب قرآن کی طرف, حدیث کی طرف, سیدھا سیدھا اس کا مطلب ہوتا ہے. اور سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 65 اس کے اور آگے چل کے اللہ رب العالمین نے ایک اور اہم بات کا ذکر کیا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. آئے میرے نبی, فلا وَرَبِّكَ تیرے رب کی قسم, لا یؤمنون یہ سارے کے سارے لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ جتنے بھی اپنے آپ کو دعویٰ کر کے دکھا دے یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. کب تک؟ ایک شرط لگائی جا رہی ہے. جب کوئی شرط لگا دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ شرط پوری ہوگی تبھی یہ بات ہوگی. یعنی آپ کہیں کہ میں بازار میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے بائک نہ دے دی جائے, تو پتا چلا جب تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک بائک نہیں دو گے جب تک میں بازار نہیں جاؤں گا. اللہ فرما رہا ہے لا یؤمنون یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. کب تک؟ حتی, اب اللہ رب العالمین بتا رہا ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں, آپ کو اپنا فیصلہ اور جج نہ مان لیں. کس معاملے میں ان کو فیصل ماننا ہے, جج ماننا ہے؟ فیما شجر بینہم, اپنے سارے کے سارے معاملے میں آپ کو اپنا فیصل اور جج تسلیم نہ کر لیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ کسی گھریلو جھگڑے کی بات تو نہیں, ظاہر سی بات ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے, کوئی بھی اختلاف تمہارا دین کے معاملے میں ہو جائے, اس معاملے میں جب تک تم اللہ کے نبی کو اپنا فیصل اور جج تسلیم نہ کر لو. فیما شجر بینہم, اچھا اگر نبی کوئی فیصلہ کر دے اور نبی کا فیصلہ کسی آدمی کے حق میں چلا جائے, لیکن اگر فیصلہ مان تو لیا ہے لیکن دل میں ذرا لچک رہ جائے اور تنگی رہ جائے کہ وہ نبی کا فیصلہ ہمارے حق میں آنا چاہیے تھا لیکن آیا نہیں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت, پھر فیصلہ آنے کے بعد وہ آدمی اپنے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی تنگی نہ پائے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور اسے بلا چوچرا تسلیم نہ کر لے. یعنی فیصلہ مانا تو دل سے ماننا چاہیے, ایسا نہیں کہ دل میں اگر تنگی آ گئی کہ فیصلہ اگر میرے حق میں آ جاتا تو بہت بہتر ہوتا. اگر یہ خیال اس آدمی کے ذہن میں آ گیا, اللہ فرماتا ہے لا یؤمنون, تو اسی صورت میں مومن نہیں ہو سکتے ہیں. اب انہی اختلافی مسائل میں سے آپ اگر غور کریں تو ہمارے جو بھائی آپ کو 12 ربیع الاول میں جو جشن مناتے ہوئے ملیں گے یہ بھی اسی دائرے میں آ جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو پکڑ کر کے رکھنا کتنا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے صحابہ جو آپ کے ہوا کرتے تھے ان کے ایمان کو اصل میں اللہ رب العالمین نے کسوٹی بنایا. میں آپ کو بھی بتاؤں گا اس کے بعد. ابو داؤد کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا جو میں آپ کے سامنے بھی بیان کرنے جا رہا ہوں. اوصیکم بتقوی اللہ واستمعوا وطاعوا, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی اور سمع و طاعت کی, بات کو سننا اور بات کو مانتے رہنا. وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا, یا اگرچہ کوئی حبشی غلام تمہارے اوپر, کالا کلوٹا غلام اگر تمہارے اوپر مسلط ہو جائے, وہ تمہارا امیر بن جائے, تو اس کی بات کو بھی تم مانتے رہنا. کیوں اللہ کے نبی فرما رہے وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا. اب اللہ کے نبی ریزن بتا رہے ہیں, جانتے ہیں, اور وہ ریزن اللہ کے نبی نے جو بتایا تھا, آپ کو جس بات کا اندیشہ تھا آج ہماری نظروں کے سامنے وہ چیز نظر آ رہی ہے. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي, ہمارے بعد جو تم میں سے لمبی عمر گزارے گا, جو بہت لمبی مدت تک زندہ رہے گا, یعنی آنے والے زمانے کے اندر, فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. یعنی اللہ کے نبی نے صرف اختلاف نہیں فرمایا بلکہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا اپنی نظروں کے سامنے. اور آپ دیکھ لیں آج کس معاملے میں اختلاف نہیں ہے. وضو انسان کو کرنا ہے, وہاں سے لے کر کے نماز پڑھنے میں سلام پھیرنے اے ٹو زیڈ پورا اس کو اختلافی مسئلہ ہی نظر آتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. جب یہ اختلاف آئے تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا, اللہ کے نبی نے اس کو بھی بتا دیا اپنی زندگی ہی کے اندر.
فعلیکم بسنتی، جب تمہارے سامنے کوئی اختلاف آ جائے، کسی معاملے میں تم الجھ بیٹھنا، جھگڑا تمہارے درمیان ہو جائے، تو ایسی صورت میں تم میری سنت کو پکڑ کر کے رکھنا، یعنی میری سنت میں دیکھ لینا، جو تمہیں بات نظر آئی اسی کو لے لینا۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اگر تمہیں وہ معاملہ میری سنت میں نظر نہ آئے تو تم خلفائے راشدین کو دیکھ لینا، یعنی جو 4 بڑے بڑے خلیفہ گزرے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ 4 خلیفہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ ان کی سنت کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے رکھنا۔ وہ اللہ کے نبی نے گارنٹی دے دی ہے کہ یہ کبھی غلط بات تم کو بتا کر کے نہیں جائے گی۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اچھا آپ تاکید کر رہے ہیں تمسکوا بہا، آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھنا، چھوڑنا نہیں۔ اچھا پکڑنے میں مضبوطی کیسی ہونی چاہیے، اللہ کے نبی اس کو بتا کے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز ہوتا ہے کسی چیز کو آپ پکڑیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی پکڑ مضبوط نہ ہو، اللہ کے نبی طریقہ بتا رہے پکڑنے کا۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، کیا گہرائی ہے اس عربی عبارت میں۔ آپ نے فرمایا اس کو داڑھ کے دانت سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ دیکھیے آپ کا ایک ہوتا ہے سامنے کا دانت، سامنے کے دانت میں کسی چیز کو آپ اگر پکڑیں گے اس کو پھنسا کے تو اتنی مضبوطی نہیں ہوتی پکڑ میں، لیکن اگر داڑھ کے دانت میں اگر کسی چیز کو آپ مضبوطی کے ساتھ دبا کے پکڑ لیں گے تو اس سے کہیں زیادہ مضبوط پکڑ ہوگی اس کی۔ اللہ کے نبی بتا رہے کہ سامنے والے دانت سے نہیں، ایک تعبیر ہے، یعنی ہلکی پکڑ مت پکڑنا، اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے رکھنا۔ اور ایک ٹینشن یہ بھی ہو سکتا ہے سامنے والے دانت میں پکڑیں گے نا، وہ چیز کھینچ لی جائے گی تو آپ کا دانت بھی ٹوٹ سکتا ہے سامنے کا، کیونکہ اتنا باریک ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے اور اتنا اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس داڑھ کے دانت میں بڑی مضبوطی ہوتی ہے، اتنی آسانی کے ساتھ ٹوٹے گا بھی نہیں، یعنی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی بتا رہے کہ اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹی نہیں چاہیے۔ وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور، اور تم دین میں نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا۔ وإیاکم ومحدثات الامور، اب اللہ کے نبی بتا رہے ہیں فإن كل محدثة بدعة، کیونکہ ہر وہ چیز جو دین کے اندر ایجاد کر لی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم، جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بہت زیادہ تم اختلاف دیکھو گے، اس اختلافی مسائل میں اگر ہم آ کر کے دیکھیں، جو 12 ربیع الاول کا جو معاملہ ہے، جشن منایا جائے گا، اللہ کے نبی کا جنم دن منایا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے اپنی نظروں سے کہ اللہ کے نبی کے جنم دن منانے کی خوشی میں بہت بڑا کیک بھی رکھا جاتا ہے، آپ اس کی ویڈیو اور امیج آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں، اور اس پہ باقاعدہ محمد رسول اللہ لکھا رہے گا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو محمد رسول اللہ، یہ سارے الفاظ آپ سنیں گے اور وہ کیک کرتا ہوا دیکھیں گے، اور رسول کی بے حرمتی ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ آپ کہیں گے وہ تو جنم دن منا رہے، کیک کاٹ رہے، کیسی بے حرمتی۔ اس بڑے سے کیک پہ جب تلوار اور چھری چلائی جائے گی تو جناب محمد رسول اللہ کے نام کے ساتھ ایسی رسوائی کی جائے گی کہ ویسی رسوائی دوسرے بھی کرتے ہوئے شرما جائیں، یہ محبت رسول کے دعوے بھی کیے جائیں گے۔ اچھا جو 12 ربیع الاول کی بات ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ صحابہ کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کسوٹی بتایا ہے، ہمارے لیے ایک معیار قرار دیا ہے، جانتے ہیں؟ آپ اٹھائیے قرآن مجید کو آیت کریمہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ رب العالمین صحابہ کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے اگر یہ لوگ اسی طریقے سے ایمان لے آئے جس طرح تمہارا ایمان ہے، جس طریقے سے تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ سارے کے سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ہدایت کو پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر تمہارے ایمان کو چھوڑ کر کے یہ پھر جائیں گے، منہ پھیر لیں گے، منہ موڑ لیں گے، تو یہ سارے کے سارے لوگ خلاف ورزی میں چلے جائیں گے، اختلاف میں چلے جائیں گے۔ یعنی صحابہ کے ایمان کو اللہ رب العالمین معیار قرار دیتا ہے، ہمیں کیسا ایمان لانا ہے، جواب ملتا ہے کہ تمہیں صحابہ کی طریقے سے ایمان لے کر کے آنا ہے، یہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے۔ اور کوئی بھی انسان اٹھے اور ثابت کر دے کہ کسی بھی صحابی نے ایمان کا حصہ سمجھ کر کے یا دین کا حصہ سمجھ کر کے کبھی کسی موقع پہ کسی ایک صحابی نے بھی جشن عید میلاد النبی کے بارے میں کچھ سوچا ہو یا کچھ کسی کو حکم دیا ہو یا کچھ منایا ہو، بھائی اس کی ایجاد تو سن 630 ہجری کے اندر ہوئی ہے، 630 ہجری کے اندر، اس سے پہلے 600 سال کا زمانہ اللہ کے نبی کو اس دنیا سے چلے گئے ہو گیا، کسی کے ذہن میں کوئی خیال نہیں، یہ بعد میں 600 سال کے بعد لوگ آئے تب ان کی سمجھ میں آئے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس کا مطلب ہمارے نبی کوئی بات بتانا بھول گئے تھے جو نیکی کا کام تھا، اب تم بتا رہے ہو۔
بھائی آپ جو یہ کام کرتے ہو ظاہر سی بات ہے آپ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ان سے آپ پوچھ لیں تو کہیں گے نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ اگر نیکی سمجھ کے نہیں کرتے ہو تو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ضرور نیکی سمجھ کے کرتے ہو، دین کا حصہ سمجھ کے کرتے ہو۔ آئیے قرآن مجید کی ایک آیت دیکھ لیتے ہیں، قرآن کی آیت کی کتنی بے حرمتی ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہاں 600 سال کے بعد آ کر کے لوگ اس کو دین کا حصہ بتا رہے ہیں، ایمان کا حصہ بتا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرما رہا ہے ہم نے تیرے لیے تیرے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری جتنی بھی نعمتیں تمہارے لیے ہو سکتی تھی ساری کی ساری نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین کے طور پہ اسی اسلام کو پسند کر لیا، خوش ہو گیا، راضی ہو گیا ہوں اس چیز سے۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ وہ اسلام جو نبی کے زمانے میں تھا، نبی کے ہوتے ہوئے میں نے اسی اسلام کو پسند کیا ہے۔ نبی کے جانے کے بعد کوئی دوسری چیز اسلام میں لا کر کے ملائے، میں نے اس اسلام کو نہیں پسند کیا، میں نے اس دین کو پسند نہیں کیا ہے۔ تو بہت سارے بھائی جو یہ میلاد مناتے ہیں ان سے ایک سوال کر لیا جائے کہ آپ نبی کی وفات کے دن پہ جشن منا رہے ہو یا نبی کی پیدائش؟ نبی کی پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے میرے بھائی، کسی نے 8 ربیع الاول بتایا ہے، کسی نے 9 بتایا ہے، کسی نے 12 بتایا، کسی نے کچھ۔ اگر نبی کی پیدائش کا دن منانا یا اس کو سیلیبریٹ کرنا اتنا ضروری کام ہوتا تو اللہ کی قسم اس کے بارے میں اختلاف نہیں ہوتا، صحابہ تحقیق کر کے رکھ دیتے، زمین آسمان ایک کر دیتے کہ اتنی بڑی بات ہم سے چھوٹ جائے گی۔ ایک ایک حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے صحابہ محدثین کرام جو ہے کہاں کہاں سے اپنے اپنے ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک کا سفر کیا کرتے تھے۔ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس کے بارے میں معین اور کر دیا جاتا، فکس کر دیا جاتا کہ نبی کی پیدائش کا دن ہے، یہ ہم منائیں گے، اس کو ہم تیوہار منائیں گے۔ آپ صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھ لو، آپ مسلم اٹھا کر کے دیکھ لو، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حدیث کی XYZ ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، آپ کو ساری کتابوں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ چیپٹر تو مل جائے گا، لیکن عید میلاد النبی کا کوئی چیپٹر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ چلو ٹھیک ہے، اس میں ہو سکتا نہ ہو، کسی نے بعد میں ذکر کیا ہو۔ آپ اور اسی طریقے سے بڑے بڑے قابل اعتماد علماء کی بڑی بڑی کتابیں دیکھ لو، بڑے بڑے حنفی علماء کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لو، آپ کو عید الفطر عید الاضحیٰ کا چیپٹر تو مل جائے گا، لیکن آپ کو عید میلاد النبی کا کوئی چیپٹر نظر نہیں آئے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہے کہیں دال میں کالا جہاں بیچ میں گھوٹالہ کیا گیا ہے۔ اور ایک صاحب جو ہے اس کے بارے میں مزاحیہ طور پہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ نبی کی وفات کا دن ہے، تو احمد نقشبندی صاحب ایک ہے، وہ کمیڈی کرتے ہوئے تقریر کر رہے اس کے اوپر کہ وہ غم کا دن ہوگا تمہارے لیے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے کہہ رہے، یعنی ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں نا، ہم اہل حدیث، تو وہ ہم پہ تانا کر رہے ہیں کہ غم کا دن ہوگا تمہارے لیے، غم مناؤ تم، خوشی منائیں گے ہم اس میں۔ آئیے بتا رہے ہیں کہ ان کے یہ جملے کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ انتقال کے موقع پہ ہیں، آپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہے، آپ اپنی تکلیف کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو پانی کے اندر ڈال رہے ہیں، پیالے میں پانی رکھا، اس کو لے کر کے اللہ کے نبی اپنے چہرے پہ اور اپنے جسم پہ ملتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے ان للموت سکرات، موت کی بڑی پریشانی ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا جس دن ہمارے نبی کی حالت خراب تھی، اللہ کے نبی کو اس سے زیادہ تکلیف کبھی نہیں پہنچی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کتاب المغازی کے الفاظ ہیں، اور امام بخاری نے جو باب بعد آئے، باب مرض النبی و وفاتہ، نبی کی بیماری اور ان کی وفات کا باب ہی بعد دیا ہے۔ یعنی امام بخاری بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی کی بیماری ہوئی اور بیماری کے بعد آپ انتقال کریں گے، لیکن یہ صاحب مذاق کرتے ہوئے تقریر میں کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو موقع ملے تو دیکھیے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو جب تکلیف کے موقع پہ دیکھا، وہ مرض آج بھی بہت زیادہ مشہور ہے، ان کی زبان سے نکلتا ہے واہ کربا بتا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، تکلیف کو دیکھ کر کے برداشت نہیں کر پائے۔ سب سے چھوٹی سب سے لاڈلی بیٹی آپ کی تھی، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا میری بیٹی آج تو مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، لیکن آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہوگی، آج یہ تیرے باپ کی آخری تکلیف ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت فاطمہ یہ الفاظ کہتی ہے یا ابتا اجاب رب بندہ، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ ہم کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ یا بتا
الا جبریل لنا، ہم حضرت جبرائیل کو بلاتے ہیں، ہم حضرت جبرائیل کو بلا کر کے بتا دیتے ہیں کہ تو قرآن لے کر کے نانا صاحب قرآن دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کی قسم کسی بھی عالم سے، کسی بھی مسلک والے سے پوچھ لو، نبی کے انتقال کا دن 12 ربیع الاول ہے، لیکن یہ نبی کے انتقال کا دن تم کو نظر نہیں آتا ہے۔ چلو مان بھی لو کہ 12 ربیع الاول کو نبی پیدا بھی ہوئے، لیکن یہ غم تم کیسے بھول جاؤ گے؟ حضرت فاطمہ فرما رہی ہیں، حدیث کے الفاظ ہے فلما دفن، جب نبی کو دفن کر دیا گیا۔ دفن کا کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ دفن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبر کے اندر لے جا کر کے کسی کے اوپر مٹی منومن مٹی ڈال کر کے آپ چلے جائیں، اسی کو دفن کہا جاتا ہے۔ نبی کے بارے میں یہی الفاظ صحیح بخاری میں ہیں کہ جب ان کو دفن کر کے لوگ واپس آ گئے، حضرت فاطمہ ابھی بھی غم سے نڈال ہیں، وہ مرثیہ جو کہا تو کہا ہی، اس کے بعد جب لوگ واپس آئے حضرت انس وغیرہ تو ان سے کہہ رہے ہیں اطابت انفسکم علی ان تحسوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التراب، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا، تمہارے دل کو کیسے گوارا ہو گیا کہ تم نبی کے اوپر مٹی ڈال کر کے چلے آئے ہو۔ یہ حضرت فاطمہ صحابہ سے فرما رہی ہیں، لیکن یہ صاحب احمد نقشبندی صاحب کہتے ہیں کہ تم نبی کو مردہ مانو، نبی کو ہم تو ابھی زندہ مانیں گے۔ یہاں حضرت فاطمہ فرما رہے ہیں کہ تم نبی کے اوپر مٹی ڈال کر چلے آئے، اس کا مطلب تم یہ کہنا چاہ رہے ہو، بہت احترام سے میں کہہ رہا ہوں، بہت ادب میرے جملے میں، تم یہ بالفاظ دیگر کہنا چاہ رہے ہو کہ صحابہ کرام اپنے اس نبی کو زندہ مٹی کے اندر دفن کر کے چلے آئے، اور حضرت فاطمہ دیکھ رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ کیا تم میرے باپ کو، اپنے نبی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر کے چلے آئے؟ یہ تمہارے جملے کہاں کہاں تک جا رہے ہیں تمہیں معلوم نہیں، تم الفاظ بولتے ہو، پبلک ہنس رہی ہے، کمیڈی اچھی خاصی ہو جا رہی ہے، اپنا ٹائم پورا کر کے اور فارمیلٹی پورا کر کے چلے جاؤ گے، لیکن تمہارے یہ جملے کہاں کہاں تک جاتے ہیں اس پہ بھی تمہیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو مکمل کر دیا، پورا کر دیا، دین میں کسی چیز کے بڑھانے اور گھٹانے کی گنجائش تو باقی نہیں ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اگر کوئی دین میں کسی چیز کو نکالے اور اسے ثواب کا کام سمجھ کر کے کرے تو گویا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی نے اپنا حق ادا نہیں کیا، نبی نے رسالت میں خیانت کی تھی۔ بھائی یہ جشن کا دن جو آپ بول رہے ہو، اس کو آپ دینی کام سمجھ کر کے، اس کو آپ نیکی کا کام سمجھ کر کے، اس کا مطلب نبی بتانا بھول گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ نبی کا معاملہ یہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھوں کے مجمع میں اللہ کے نبی نے سارے لوگوں کو گواہ بنا کر کے کہا تھا کہ کیا میں نے وہ رسالت پہنچایا جس کو اللہ رب العالمین نے مجھے دے کر کے بھیجا تھا؟ سارے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا، بلغتا، آپ نے اللہ کا پیغام ساری کی ساری پہنچا دیا ہمارے پاس۔ تب اللہ کے نبی نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا تھا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 مرتبہ میرے نبی نے اپنی انگلی کو آسمان کی جانب اٹھایا، اے میرے پروردگار، یہ سارے کے سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں میں نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا ہے، بعد میں آنے والے کہیں الزام نہ لگا دے، اے میرے رب تو اس بات پہ گواہ ہو جانا، تو اس بات پہ بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا سارا پیغام پہنچا دیا ہے۔ جب کوئی بھی آدمی دین میں کسی بھی بات کا ایجاد کرتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے تو گویا وہ بالفاظ دیگر یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی نے اپنے حق کو ادا ہی نہیں کیا ہے، نبی نے تو دین میں خیانت کی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، کیا نبی کے لیے ہم یہی جملے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ تو اگر یہ سارے لوگ ہوش کے ناخن لیں اور ذرا ایک بار اگر باریکی میں جا کر کے سوچ لے تو یہ سارے الفاظ کہنا بند کر دیں گے۔ اور نبی کے ہم مانتے ہیں کہ تم نبی کی محبت میں، اللہ کی قسم میں یہ نہیں کہتا کہ تم گستاخی کرنا چاہتے ہو، لیکن جانے انجانے میں کسی کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ 12 ربیع الاول ہے کیا چیز، سارے لوگ نکل رہے ڈھول تاشے لے کر کے، بیچ میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ اور بتائیے اگر نبی کی پیدائش کا دن تم کو سیلیبریٹ کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیوں؟ دلیل دے رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی اس دن پیدا ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے اگر اس کو مان لیجیے کچھ کیا بھی ہے تو آپ اس کو ہر سوموار کو کیا کرتے تھے، مہینے میں 4-5 سوموار یعنی پیر کا دن جو آتا ہے منڈے کا دن آپ اس میں برابر رکھا کرتے تھے، تو آپ کو اگر کچھ کرنا ہے تو آپ روزہ رکھیے، آپ تو کھانے پینے کی مجلس اکٹھا کرتے ہیں، نہیں روزہ رکھیں نبی، کھائیں گے پیئیں گے مرغے اور بوٹیاں توڑیں گے ہم، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کی بہت ساری دلیلیں ہیں جس کو بیان کیا جائے تو وقت کافی ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ آپ لوگ سنے ہوں گے اور جانتے بھی ہوں گے، اور اگر نہیں تو کم سے کم آپ بھی اسلامی کتابوں کا کچھ مطالعہ کریں اور کچھ جانکاری، کیونکہ 2 دن ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بات آئے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ آج 10 ربیع الاول ہے، 11-12 کے دن آپ دیکھیں گے کہ لوگ ڈھول تاشے کے ساتھ ناچتے ہوئے تھرکتے ہوئے کس طریقے سے نکلیں گے، جبکہ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے اگر آپ کے کان میں کوئی گانے کی آواز یا اس طرح کی آواز آ جاتی تھی آپ اپنے کان کو بند کر کے رکھتے تھے،
اس وقت تک اپنا کان نہیں کھولتے تھے جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ اب وہ آواز مجھ سے دور ہو گئی ہوگی، اب وہ آواز ختم ہو گئی ہوگی۔ یہ آج اسی رسول کے دعوے دار، اسی رسول کے جھنڈے کو لے کر کے وہ ڈی جے بھی بغل میں رہے گا، اس میں گانے بھی بجیں گے، اس میں شرکی اشعار بھی پڑھے جائیں گے، نعت بھی پڑھے جائیں گے، اور وہیں پہ ظہر اور عصر اور مغرب عشاء کی اذان بھی ہوگی، ان کے ڈھول تاشے بجتے رہیں گے۔ یہ ہے محبت رسول کے سچے دعوے دار، یہ ہیں عاشق رسول کے علمبردار۔ اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلنے اور سیدھی بات کو، صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رسول سے محبت ضرور کریں، لیکن رسول کی محبت کے جو تقاضے ہیں، جو ہم سے جو چیز مانگتی ہے رسول کی محبت، جو ہم سے مطالبہ کرتی ہے، اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمان بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔